Assalamu alaikum students, welcome to a lecture number 22 of the software design course. आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, क्योंकि वी आर समवेयर मिडवे ऑफ आवर कोर्स. हमने तकरीबन हाफ लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो हम सिर्फ ये रिकैप कर लेते हैं कि हमने यूएमएल में वेयर वी स्टैंड या हमने अभी तक क्या डिस्कशन की है सॉफ्टवेयर डिजाइन के ओवरव्यू के अंदर. अभी तक यूएमएल के अंदर हमने जो स्टैटिक डायग्राम्स थी, यानी जो हमारी तीन कैटेगरीज थी, स्टैटिक की, डायनामिक की और इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें हमने अभी तक स्टैटिक की जितनी भी डायग्राम्स थी, जितनी रेलिवेंट डायग्राम्स थी, वो हमने तकरीबन सारी डिस्कस कर ली है. बहुत डिटेल में हमने उनकी डिस्कशन कर ली है. आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं डायनामिक जो कैटेगरी है यूएमएल की, यानी जो जितनी भी 5 से 6 डायग्राम्स आपकी डायनामिक कैटेगरी की हैं यूएमएल की, उनके ऊपर हम लोग आज अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन कि हम इस कोर्स के अंदर सारी की सारी डायनामिक जो डायग्राम्स या डायनामिक कैटेगरी की जो डायग्राम्स हैं वो हम सारी की सारी डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली ड्यू टू रीजन कि हमारे पास एक तो उतना टाइम भी नहीं है, दूसरा इस कोर्स का मकसद यूएमएल की डिस्कशन नहीं है, इट इज जस्ट अ रिव्यू ऑफ द मेन डायग्राम्स. तो आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो डायनामिक कैटेगरी की है, जिसको हम लोग एक्टिविटी डायग्राम बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, उसकी रेलेवेंस क्या है और उसको डायनामिक क्यों बोलते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, एंड हाउ दिस इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस 2 डायग्राम्स ऑफ द स्टैटिक कैटेगरीज. अब एक्टिविटी डायग्राम की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज की बेसिस के ऊपर सारी अपनी डिस्कशन कर रहे हैं. अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है, दैट इज रिलेटिवली अ न्यू डोमेन, दैट इज रिलेटिवली अ न्यू पर्सपेक्टिव इन अ सेंस कि इससे पहले नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर बनता था, तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती थी, उसके अंदर भी सारे के सारे फेजेस होते थे, जैसे भी कहें मैच्योर, इमेच्योर या डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, लेकिन फेजेस तकरीबन सारे होते थे क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर तो 1970s से मिलना शुरू हो गया. अब ये मैं रिमाइंडर आपको इसलिए दे रहा हूं कि मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि जिस डायग्राम के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं, इसके इक्विवेलेंट आपको नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में भी कुछ डायग्राम्स मिल जाएंगी. तो यू पीपल शुड नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ अमंग कि हम लोग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों पढ़ रहे हैं या ये क्यों नहीं पढ़ रहे. अभी से हमने ये फोकस करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी में व्हाट इज द एक्टिविटी डायग्राम, क्योंकि जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके इक्वल डायग्राम्स हैं वो आपने अपने प्रीवियस अंडरग्रेड कोर्सेज में ऑब्वियसली पढ़ी होंगी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी आपने कोर्सेज पढ़ी होंगी उसमें आपने इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन की होगी. तो जस्ट स्टार्टअप कि जो एक्टिविटी डायग्राम है, इट इज बेसिकली एन इक्विवेलेंट ऑफ द data flow diagram and the flow charts which exist in the object oriented non-object oriented category of the software development. मतलब वो काम या वो processes, यानी to handle the business rules, to handle the multiple business processes, यानी वो सारे काम जो object oriented की टेक्नोलॉजी आने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किया करते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी आने के बाद ये डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम और जो हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, उसके इक्विवेलेंट आपको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगी. मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले तरीके से वही काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे जो हम लोग पहले किया करते थे. लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो यूएमएल की डायग्राम्स हैं, इसको हम लोग सीक्वेंशियल नहीं कहते, लेकिन देयर इज सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग या इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी से मेरी मुराद ये है कि हम सबसे पहले यूज केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमने अभी किया. उससे पहले व्हाट वी ट्राई टू डू कि हम यूज केसेस की बेसिस के ऊपर एक्टिविटी डायग्राम को बनाते हैं, या जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में किया है, वो हमने ये किया कि हमने यूज केसेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था. उसके बाद क्योंकि यूज केस और क्लास डायग्राम दे बोथ बिलोंग टू स्टैटिक कैटेगरी, तो उस सेंस में मैंने यूज केसेस की जो भी हमारे एक्टर्स बन रहे थे वो हमने क्लास डायग्राम की क्लासेस बनाने की कोशिश की, क्योंकि स्टैटिक
ڈائگرامس کی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, آئی ڈونٹ وانٹ انٹینشنلی ٹو جمپ انٹو دا ڈائنامک کیٹیگری, لیکن ناؤ دیٹ وی آر ان دا ڈائنامک کیٹیگری آف دا UML ڈائگرامس, تو اٹ وڈ بی پرٹیننٹ ٹو ڈسکس کہ جو یوز کیسز ہم لوگ بناتے ہیں, ہر یوز کیس کے اگینسٹ وی کین ایدر ڈائریکٹلی ڈرا دا کلاس ڈائگرام which we have been doing, or what we can do, we can either have an activity diagram to map one or more use cases. مطلب use cases جو ہم نے بنائے ہیں وہ obviously کسی business process کی functionality کو represent کر رہا ہے. جو activity diagram ہے it can have an exact mapping with the multiple or single use case. جو business process re-engineering ہے, business کے processes ہیں, بزنس کے رولز ہیں, ڈومین کے پروسیسز ہیں, وہ ایکٹیویٹی ڈائگرام سے ہمیں فردر انہانس کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے اس کو پہلے یہ سمجھیں کہ اس کو ڈائنامک کیوں بولتے ہیں. ڈائنامک اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ ایک پرٹیکولر پروسیس کے اندر جب ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں, اب ملٹیپل ایکٹیویٹیز سے مراد میرا ورک فلو میں یہاں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ ہم نے بہت لیکچرز پہلے ڈسکس کیا تھا. ورک فلو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے کلیکشن آف ایکٹیویٹیز, کہ ایک پرٹیکولر پروسیس کو ختم کرنے کے لیے جو اسٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں دے کلیکٹیولی فارم اے ورک فلو. تو جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے یہ بیسیکلی ہمیں ایک سنگل پروسیس کے اندر جو اسٹیٹس ہے ایکٹیویٹیز کا, ان کی اسٹیٹس ہمیں بتانے میں مدد کرتی ہے. یعنی جو ہماری کلاس ڈائگرام کے یا جو ہمارے آبجیکٹس بنتے ہیں ان کی ڈفرینٹ اسٹیٹ آف ٹائم کے اوپر کیا اسٹیٹس ہے, ڈفرینٹ اسٹیٹ آف ٹائم کے اوپر ہاؤ دے آر بہیونگ اینڈ ٹو واٹ بزنس پروسیس دے آر ہیونگ اے میپنگ, یہ ان کی اسٹیٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں مدد کرتی ہے. اینڈ ایز یو آل نو کہ جو بھی ہمارے بزنس پروسیسز ہوتے ہیں دے آر ناٹ اسٹیٹک, وہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی دے آر آلویز ایمرجنگ, ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں, they are always changing their status. تو جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے یہ بیسیکلی ان ویریشنز کو ہینڈل کرتی ہے جو کہ ڈائنامکلی چینج ہو رہے ہیں ایک پرٹیکولر بزنس پروسیس کے اندر. اب ایکٹیویٹی ڈائگرام کو ڈسکس کرنے کا جو فارمیٹ ہے وہ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ دا سیم جو ہم نے کلاس ڈائگرام میں رکھا تھا. مطلب ہم لوگ پہلے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ایکٹیویٹی ڈائگرام کے اندر, جس کو میں ایکٹیویٹی ڈائگرام کی ٹرم میں ووکیبلری بولوں گا, جو ووکیبلری ہمیں ریکوائرڈ ہے ٹو ہیو آر نالج بیس ٹو ڈیولپ دا ایکٹیویٹی ڈائگرام. پہلے ہم وہ جو بیسک ووکیبلری ہے یا جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ آئی ول ٹرائی ٹو بلڈ اپ. ہم لوگ ایک ایک کر کے انڈیویجولی ہر کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ ایک سے دو کیس اسٹڈیز یا پرابلمز ہم لوگ ہینڈل کریں گے, ان کے پھر ہم لوگ سولوشن ڈسکس کریں گے. And then I will try to give you a bigger problem تاکہ آپ اس کو انڈیویجولی خود سے سالو کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں. اب to start with the discussion of the activity diagram, سب سے پہلے چیز یہ کہ جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے اس کو ہم لوگ جو اس کو ریڈ کرنے کا طریقہ ہے, مطلب آپ کے سامنے اگر ایک ایکٹیویٹی ڈائگرام آ جائے یو شوڈ ناٹ گیٹ کنفیوز کہ اس کو ٹاپ ڈاؤن پڑھنا ہے کہ باٹم اپ پڑھنا ہے, کیونکہ دیر آر سرٹن ڈائگرامس not in UML, yeah, I mean, or other context میں which can be read either from bottom up or from left to right. تو جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے اس کو ہمیشہ ہم لوگ ٹاپ ٹو ڈاؤن پڑھتے ہیں, رول نمبر 1. رول نمبر 2 یہ کہ جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ یوز کیسز کو کی ڈیٹیل لیول کے اوپر فنکشنلٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جو یوز کیسز ہیں اس سے ہم ڈائریکٹ either we can directly draw the class diagram or we can follow a more methodological way کہ ہم لوگ یوز کیس سے ایکٹیویٹی ڈائگرام بنا لیں اور پھر ایکٹیویٹی ڈائگرام کی ڈیٹیل لیول کی ڈسکشن کے بعد ہم لوگ اپنے کلاس ڈائگرام بنائیں. تو آپ کے لیے دونوں اپروچز یو کین فالو. اب اس کو ہمیشہ جو ریڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ ٹو ڈاؤن کرتے ہیں. دس از رول نمبر 1. رول نمبر 1 نہیں میں بولوں گا اس کو ووکیبلری نالج بیس کا اسٹیپ نمبر 1 بولوں گا. اس کے بعد جو سب سے پہلا کمپوننٹ ایکٹیویٹی ڈائگرام کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انیشیل اسٹیٹ. یعنی انیشیل اسٹیٹ سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بزنس پروسیس اسٹارٹ ہونا ہے تو دیر ول بی یا دیر ہیز ٹو بی این اسٹارٹنگ پوائنٹ.
there will be some initial state of any XYZ business process. तो एक initial state होगी जिसको हम लोग filled circle से आइडेंटिफाई करते हैं. यानी अगर आपको एक filled circle नजर आ रहा है डायग्राम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि this is showing the start of a particular business process. अब यहां पे I would like to stress कि एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा. That is quite logical and that stand true when we deal in terms of the rules. कि एक एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मल्टीपल स्टार्टिंग पोजीशंस नहीं हो सकती, मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स नहीं हो सकती. वन एक्टिविटी डायग्राम विल हैव एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट या ऑफ द एक्टिविटी. दैट इज द वोकैबुलरी नंबर 1. अब जो अगली वोकैबुलरी है वो हमें ये बताती है कि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर एक्टिविटी क्या चीज है, जो कि हमारा कोर है. एक्टिविटी से मुराद ये है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस या इट इज अ बिजनेस ऑपरेशन जो कि एक्चुअली होना है. यानी वो काम जो हमारी एक्टिविटी के अंदर होना है, यानी जो हम इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोकेशन ऑफ एन ऑपरेशन विद इन अ प्रोसेस. ये बेसिकली एक्टिविटी उस चीज को रिप्रेजेंट करती है. यानी अगर हमारे 3 से 4 काम होने हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को खत्म करने के लिए, तो जो इंडिविजुअल प्रोसेस है वो एक एक्टिविटी है. अब जो एक्टिविटी है उसको शो करने के लिए हम लोग बेसिकली रेक्टेंगल यूज करते हैं, यानी राउंडेड रेक्टेंगल्स हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी. एक्टिविटी इज नथिंग मोर देन एन इन्वोकेशन ऑफ एन ऑपरेशन विद इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस. या यूं कह लें कि अगर एक प्रोसेस के अंदर 6 एक्टिविटीज में परफॉर्म होना है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं इस वक्त एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बोल रहा हूं विद इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस. यानी जब सारे प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे तो सारी एक्टिविटीज भी खत्म हो जाएंगी. जैसे ही सारी एक्टिविटीज खत्म होंगी तो हमारी एक्टिविटी डायग्राम भी बन जाएगी. तो एक्टिविटी डायग्राम के अंदर एक्टिविटी को शो करने के लिए हम लोग बेसिकली रेक्टेंगल को हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज. यानी अगर हमारी एक बिजनेस प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी मोर देन वन एक्टिविटीज, तो उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसे शो करनी है, उसके लिए हम लोग डायरेक्टेड एरोस यूज करते हैं. यानी जो हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है वहां से, यानी आप यूं कह ले कि जो हमारा बिजनेस प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाली एक्टिविटी, और उस बिजनेस प्रोसेस के अंदर अगली एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रही है, इन दोनों के दरमियान बॉटम डायरेक्टेड एरो हम लोग बना देते हैं, जिसको हम लोग फ्लो या एजेस बोलते हैं. एजेस इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि हम लोग जहां पे टर्मिनेट करते हैं एरो को, या जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है हमारी एक्टिविटी का बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ 2 एक्टिविटीज, वो हमेशा टुवर्ड द एंडिंग एक्टिविटी होता है. यानी जहां पे हमारी एक्टिविटी ने खत्म होना है वहां पे डायरेक्टेड एरो होता है. यानी इट इज नॉट अ बाई डायरेक्शनल एरो, ये एक यूनि डायरेक्शनल एरो होगा जो कि स्टार्टिंग एक्टिविटी से इमर्ज करेगा और एंडिंग एक्टिविटी पे एरो हम लोग ड्रॉ करेंगे. दिस इज नॉलेज बेस या दिस इज वोकैबुलरी नंबर 2. अब जो अगली स्लाइड आपको नजर आ रही है या जो अगली वोकैबुलरी है वो है फोर्क की. फोर्क बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पैरेलल एक्टिविटीज को, हमने एक्टिविटी को देख लिया क्या होता है, यानी एक बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो, यानी एक प्रोसेस को खत्म करने के लिए जो स्टेप है पर्टिकुलर, वो हम बेसिकली उसको हम एक्टिविटी से डिनोट करते हैं, यानी रेक्टेंगल से हम उसको शो करते हैं. अब गोइंग फर्दर, फोर्क बेसिकली हमें ये बताते हैं कि ऑब्वियसली देयर विल बी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी मल्टीपल प्रोसेसिंग, देयर विल बी मल्टीपल एक्टिविटीज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. तो हाउ टू हैंडल दैट? अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि वी बेसिकली ड्रॉ अ बार, जहां पे जो हमारे एरोज होते हैं वहां पे एक एरो हमारा इनवर्ड आ रहा होता है, यानी एक एरो हमारा इन गोइंग होता है, और वहां से मल्टीपल एरोज आउटफ्लो कर रहे होते हैं, मल्टीपल एरोज आर लीविंग दैट बार. ये बेसिकली फोर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. मतलब एक एक्टिविटी से जब हम दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं तो हम लोग एरो ड्रॉ करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया. अब अगर 2 एक्टिविटीज ने पैरेलल होना है, जिसको हम लोग फोर्क बोल रहे हैं या हम उसको पैरेलल एक्टिविटी बोल रहे हैं, तो इन दैट केस वुड बी कि मल्टीपल एरोज विल बी कमिंग इनटू द बार, यानी एक ब्लैक बार हम बनाएंगे. उस बार का मकसद ये होगा कि उसके अंदर मल्टीपल जो हमारे एरोज होंगे वो आ रहे होंगे एंड सेवरल विल बी लीविंग इट. यानी टू आइडेंटिफाई द
parallel activities, one arrow is coming into the bar as an input and multiple arrows are coming as an output. Yeah, multiple arrows are leaving that bar. This is representing an fork. This is basically representing a representation of a parallel activity. یہ ہماری vocabulary number 3 تھی. اس کے بعد جو اگلی vocabulary ہے وہ ہماری join کی ہے. اب جو join ہے بیسیکلی اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ بھی ایک بلیک بار ہی ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ فورک کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ بھی ایک ہارزونٹل بلیک بار ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ جوائن کے اندر ملٹیپل جو ہماری وہ ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز یا ملٹیپل جو فلوز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اینڈ اونلی ون از لیونگ. دیٹ از اپوزٹ واٹ وی ہیو ڈسکس ان دا فورک, یا جو پہلے ایکٹیویٹی ہے اس کا ریورس ہے. جوائن کے اندر ملٹیپل چیزیں انٹر ہو رہی ہیں لیکن جو ایمرج ہو رہی ہے وہ ایک آؤٹ پٹ آ رہی ہے. فورک اس کا ریورس تھا. اب یہ تو ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی جوائنز ہیں یعنی آل دا جوائنز مسٹ ریچ اٹ بفور اینی پروسیسنگ کنٹینیو. مطلب کہ جوائن جو ہے اس کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہونے ہیں وہ انڈر ون امبریلا وہ کہیں نہ کہیں جوائن ضرور ہوں گے تاکہ اگلا پروسیس ہم اسٹارٹ کر سکیں. تو فورک سے اس کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو دیٹ وڈ بی کہ جو فورک ہے اس کے اندر ایک جو ہمارا پروسیس ہے وہ ان ہو رہا ہوتا ہے اور ملٹیپل اس کے پروسیسز آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ملٹیپل فلوز اس سے ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں. جو جوائن ہے وہ بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ملٹیپل فلوز ان پٹ ہو رہے ہیں لیکن جو اس کی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے وہ یونی پروسیس ہے, یونی فلو ہے. تو یہ دونوں کی آپس میں ایک کمپیریزن ہے. لیکن جو ہمارا فورک ہے یعنی جو فورک ہے, فورک ایچ فورک شوڈ ہیو اے کورسپونڈنگ جوائن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیرلل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی ہمارے کسی بھی بزنس پروسیس کے اندر جو کہ فورک ہوں گی, دے شوڈ اینڈ ود اے جوائن. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے ایکٹیویٹیز ہیں وہ مطلب ہماری پوری لائف اسپین میں جو بزنس پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہیں گی. دے ہیو ٹو ٹرمینیٹ سم ویئر. اب جو فورک کے اندر جو ہماری ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہے دیٹ از اے جوائن. تو جوائن کے بغیر فورک جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے ان دونوں کو ان پیرلل پڑھا ہے, ایک ساتھ ملانے کی میں نے کوشش کی ہے. یہ ہماری ووکیبلری تھی نمبر 4. اب جو اگلی ووکیبلری ہے دیٹ از اے ڈیسیژن پوائنٹ, جس کو ہم لوگ برانچنگ بھی بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی بیسیکلی ڈرا اے ڈائمنڈ جس کے اف دین ایلس والی چیز ہم لوگ یہاں پر ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تو کوئی کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو وی کین اڈاپٹ فار اے پاتھ اے, اگر کوئی کنڈیشن فالس ہو گئی تو وی کین اڈاپٹ فار اے پاتھ بی. تو یہ بیسیکلی اف دین ایلس یا برانچنگ والی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ایکویلنٹ ٹرمینالوجی ایکٹیویٹی ڈائیگرام میں ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ یا برانچ اینڈ ڈیسیژن. یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں اور ڈائمنڈ سے یہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں جس کے دو سے آؤٹ پٹ نکل رہی ہوں گی, ایک اف کے کیس میں, ایک اف کے فالس ہونے یعنی ایک ایلس کے کیس میں. تو جو ہماری جو برانچنگ ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے اندر ملٹیپل بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. یعنی یہ جتنی بھی ووکیبلری ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ پوٹینشیلی اپلیکیبل ہوتی ہے کسی بھی سینیریو کے اندر. پوٹینشیلی اپلیکیبل ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی پرٹیکولر سینیریو کے اندر کوئی ان میں سے کانسیپٹ اپلائی نہیں ہوا تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آر ایکٹیویٹی ڈائیگرام از انکمپلیٹ یا آر ایکٹیویٹی ڈائیگرام از رانگ. تو یہاں پہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ سینیریو کے حساب سے وچ تھنگ سوٹس دا بیسٹ. وہ یعنی آپ نے کوئی جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہے آؤٹ آف دیز کمپوننٹس وہ ہم نے بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو کانسیپٹس ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو ایپلیکیبل کون سا ہوگا وہ ہمارا ہمیں صرف سینیریو بتائے گا. تو جو برانچنگ ہے یہ بیسیکلی اف دین ایلس کی ایکویلنٹ ٹرمینالوجی ایکٹیویٹی ڈائیگرام میں ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے. اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں وہ ہم لوگ ابھی آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلی ووکیبلری ہے دیٹ از واٹ وی کالڈ ایز مرجنگ. اب مرجنگ یہ کہتی ہے ہمیں کہ اس کو پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. اس کو بھی ریپرزینٹ ڈائمنڈ شیپ سے ہی کرتے ہیں with several flows entering and one flow is leaving. ابھی ہم نے دیکھا کہ برانچنگ کیا چیز تھی. برانچنگ کے اندر ایک فلو ان پٹ میں آ رہا تھا
दो फ्लोज आउटपुट में आए थे, यानी एक कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। मर्जिंग के केस में हमारे पास मल्टीपल चीजें, मल्टीपल फ्लोज इनपुट में आएंगे। मल्टीपल से मुराद दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग में दो से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती और इनपुट हमारी हमेशा एक ही होगी। लेकिन मर्जिंग के केस में मल्टीपल हमारे पास बिजनेस प्रोसेसेस या मल्टीपल फ्लोज, जो फ्लो है वो इनपुट के तौर पर आएंगे और आउटपुट लेकिन एक ही होगी। मर्ज जो बेसिकली है यूजुअली हमें ये बता रही होती है कि इट इज नाउ अ टर्मिनेशन, यानी ज्वाइन और फोर्क का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं वो यूजुअली मर्ज होता है। यानी बिफोर द एंडिंग ऑफ any activity, before ending a particular activity before ending a particular activity diagram, there should be some a common point, there should be some ending point of the process before we reach the end point. तो जो ये merging होती है basically usually a termination के लिए यूज होता है। यानी अगर हमारे एक्टिविटी डायग्राम के अंदर fork भी यूज हो रहा है, यानी पैरेलल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, joins भी यूज हो रहे हैं, तो जो इन ज्वाइंस और पैरेलल एक्टिविटीज यानी फोर्क को टर्मिनेट करने का जो हमारे पास कंपोनेंट मौजूद है एक्टिविटी डायग्राम के अंदर, वो यूजुअली है मर्जिंग का। कि वी बेसिकली मर्ज द रिजल्ट्स ऑफ फोर्क एंड ज्वाइन टू कम अप विद अ फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। यानी जो हमारी एक्टिविटी डायग्राम की जो टर्मिनेशन होगी, यानी जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा एक्टिविटी डायग्राम का, उससे पहले देयर शुड बी अ फॉर्मल एंडिंग ऑफ द प्रोसेस। यानी ये नहीं हो सकता कि हमारा फोर्क भी कंटिन्यू कर रहा है, हमारा ज्वाइन भी कंटिन्यू कर रहा है और एकदम एक्टिविटी खत्म हो गई। नो, ऐसा नहीं होता। होता यूं है कि ज्वाइन और फोर्क को हम फॉर्मली कहीं खत्म करते हैं, फॉर्मली कहीं टर्मिनेट करते हैं, एंड दैट कंपोनेंट, दैट इज अ सिचुएशन वेयर मर्जिंग कम इन, के फोर्क और ज्वाइन की जो आउटपुट है वो मर्जिंग की इनपुट बन जाती है, मतलब मल्टीपल फ्लोज इनपुट में आ गए और एक इसके फिर आउटपुट निकलती है जो कि इसकी फॉर्मल टर्मिनेशन होती है। तो ये बेसिकली मर्जिंग का बेसिक फायदा है कि टू हैंडल डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसके बाद जो हमारी आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है कि फाइनल नोड। हमने ये देखा था कि जो हमारी इनिशियल स्टेट थी वो हमने फिल्ड सर्कल से हमने स्टार्ट की थी कि वी आर हैविंग अ फिल्ड सर्कल। अब जो एंडिंग होती है किसी भी एक्टिविटी डायग्राम की वो होती तो फिल्ड सर्कल सही है, लेकिन उसका बॉर्डर हम लोग लगा देते हैं। यानी अब बॉर्डर जो होता है वो थोड़ा सा हम लोग अनफिल्ड छोड़ देते हैं विद अ फिल्ड सर्कल, यानी 100% फिलिंग नहीं होती, बॉर्डर हम उसका अप्लाई कर देते हैं। अब यूजुअली एन एक्टिविटी इज हैविंग अ टर्मिनल पॉइंट, यूजुअली अ एक्टिविटी इज हैविंग एन एंडिंग पॉइंट। अब जिस तरह हमने स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था कि यूजुअली हमारी जो एक्टिविटी डायग्राम होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, लेकिन जो हमारी फाइनल नोड है उसके केस में 100% ट्रू नहीं है। एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि हमारी एक से ज्यादा एंडिंग स्टेट्स हो सकता है कोई एंडिंग स्टेट हो ही ना, यानी वी आर हैविंग अ हैंगिंग सिचुएशन, कोई ऐसा डेडलॉक आ गया है कि हम लोग एंडिंग सिचुएशन तक नहीं पहुंच पा रहे। ये तो हो जाएगा जब कोई एंडिंग ही नहीं होगी, यानी जीरो एंड स्टेट। मल्टीपल उसको हो सकती है कि हमारे रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिजल्ट्स वी आर हैविंग अ डिफरेंट स्टेट विद इन अ बिजनेस प्रोसेस। तो यहां पे ये रूल नहीं है कि एक ही हमेशा एंडिंग होगी, एक से ज्यादा भी एंडिंग पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी टर्मिनल पॉइंट हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक वोकैबुलरी है जो एक्टिविटी डायग्राम को बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अब जो इससे थोड़ी एडवांस चीजें हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट हम अभी आगे जाके देखेंगे जिसको हम बोलते हैं स्विम लेन्स का। अब स्विम लेन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक वोकैबुलरी में उसको इसलिए नहीं बोल रहा कि वी कैन हैव अ एक्टिविटी डायग्राम विदाउट स्विम लेन्स, लेकिन अगर हम स्विम लेन्स के साथ एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे तो दैट वुड बी मोर कैटेगराइज्ड। तो पहले हम एक नॉर्मल बेसिक एक्टिविटी डायग्राम को देखते हैं, देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विम लेन्स, देन वी विल हैव अ एक्टिविटी डायग्राम विद स्विम लेन्स। पहले विदाउट स्विम लेन देखेंगे, फिर विद स्विम लेन देखेंगे।
اب اس کی ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے صرف ایک رول ہے which I would like to stress of the activity diagram. رول یہ کہتا ہے کہ after the merging activity all the parallel activities must be combined by a join before or translating into a final state. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہماری مرجنگ پرفارم ہوگی یعنی مرجنگ ہو گئی اس کے بعد جتنی بھی پیرلل ایکٹیویٹیز یعنی فورک والی چیزیں چل رہی ہیں they should be ending with a join. یعنی فائنل اسٹیٹ ریچ کرنے سے پہلے we should have a join to complete our activity, to complete the business process. یعنی فائنل ایکٹیویٹی کو ریچ کرنے سے پہلے we have to make sure کہ ہمارا جو جوائن ہے وہ لازمن ہو اگر پیرلل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو. اب یہ جو ہمارا رول ہے یہ بھی آپ کو آگے آنے والے جو ہم آج کے لیکچر میں جتنے بھی ہم لوگ کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کریں گے یا سینیریوز کو ڈسکس کریں گے وہ ابھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. اب یہاں پہ ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ پکٹوریلی جتنے بھی ہم نے کانسیپٹس ابھی ڈسکس کیے ہیں جتنے بھی کانسیپٹ ہم نے پڑھے ہیں پکٹوریلی ان کانسیپٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا یعنی انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم شوئنگ یو دا ایکٹیویٹی ڈائیگرام آف دا all the concepts what we have discussed pictorially. اب اس وقت آپ کو سلائڈ کے اوپر ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی ہم نے بیسک ووکیبلری ابھی ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہے اس کو میں ایک کمپلیٹ ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی شکل میں آپ سے ڈسکس کروں. اب یاد رکھیے گا یہ بھی کسی میں نے اسپیسیفک سینیریو کے اگینسٹ ایکٹیویٹی ڈائیگرام نہیں بنائی. یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے ان کانسیپٹس کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی یعنی اٹس این ایکٹیویٹی ڈائیگرام آف دا ووکیبلری. جتنی بھی ہمیں ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنانے کے لیے چیزیں چاہیے ہیں وہ پکٹوریلی میں نے آپ کے سامنے ابھی بنائی ہیں اینڈ اب میں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں. جب ہم اسی طرح کی چیز کو کسی پرٹیکولر سینیریو کے اگینسٹ ڈالیں گے تو رہے گی وہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہی لیکن وہ سینیریو اسپیسیفک ہو جائے گی. ابھی کوئی سینیریو میں آپ کے ساتھ ڈسکس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم نہیں کر رہا. اب ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ابھی کانسیپٹ پڑھے ہیں. سب سے پہلا کانسیپٹ تھا کہ جی there should be some starting point, there should be some initial state. اب ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے اوپر سب سے پہلے there is a filled circle. میں نے بلیک سے کر دیا ہے آپ اس کو ریڈ سے کر لیں there is no issue. The circle should be filled. That is showing the starting point. اب جو اس کے بعد ایرو نکل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ریکٹینگل سے ہم اس کو یعنی کرو ریکٹینگل سے ہم اسے شو کر دیتے ہیں. وہی اگلے سٹیپ میں آپ کو یہاں پہ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ایک ایرو نکل رہا ہے جو ایک آپریشن کو انووک کر رہا ہے ایک ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ہے دا کانسیپٹ آف فورک. فورک کیا ہے؟ فورک بیسیکلی یہ ہے کہ ایک فلو ان ہو رہا ہے یعنی دیر از اے بار آپ کو بلیک بار نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک فلو ان ہو رہا ہے ایکٹیویٹی نمبر 1 کا اور اس سے دو پروسیسز انیشیٹ ہو رہے ہیں یعنی دو ایکٹیویٹیز انیشیٹ ہو رہی ہیں ایکٹیویٹی نمبر 2 اینڈ ایکٹیویٹی نمبر 3. یہ بیسیکلی جو بار ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے فورکنگ کو یعنی پیرلل ایکٹیویٹیز کو. ایکٹیویٹی 1 ہماری ایسی ایکٹیویٹی تھی which initiate two parallel activities, activity number 2 and activity number 3. اب جو ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے اس سے جب ہم لوگ فردر گئے تو there we have a branch یعنی if then else مطلب ڈیسیژن میکنگ والی چیز ہمیں کرنی پڑ گئی. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹو ریپرزینٹ برانچنگ یا ڈیسیژن میکنگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وی یوزلی یوز ا ڈائمنڈ. اب ڈائمنڈ کے ایک یعنی ایک سچویشن وہ ہوگی جو اف والی اسٹیٹ کے لیے ٹرو ہوگی اور ایک ہماری ایکٹیویٹی وہ ہوگی جو فالس والی اسٹیٹ کے لیے ٹرو ہوگی. تو دیر ول بی ٹو آؤٹ پٹ فرام دا برانچنگ یعنی ایک ڈائمنڈ کے اندر ایک پروسیس انفلو ہو رہا ہے یعنی ہمارے کیس میں ایکٹیویٹی نمبر 2 is an input to the branch اور activity number 4 and 5 they are basically the possible outputs of the branching. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ برانچنگ کے کیس میں یا تو ایکٹیویٹی نمبر 4 انیشیٹ ہوگی یا ایکٹیویٹی نمبر 5 انیشیٹ ہوگی. You should not confuse this thing with the forking. یہ پیرلل ایکٹیویٹیز نہیں ہے obviously کیونکہ if then else کے کیس میں دونوں میں سے کوئی ایک ہی کنڈیشن ٹرو ہوگی.
फॉरगिंग के केस में जो कि पैरेलल एक्टिविटीज हैं, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो रही हैं या दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. तो ये बेसिक फर्क है. अब इसी तरीके से जो एक्टिविटी नंबर 3 थी उसकी ब्रांचिंग कोई नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक्टिविटी नंबर 2 से ब्रांचिंग निकाली है, यानी एक्टिविटी नंबर 4 और एक्टिविटी नंबर 5 को हमने इफ देन एल्स के केस में देखा, तो ब्रांचिंग कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना है. देयर शुड बी सम टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ अ ब्रांच. तो दैट इज व्हाट वी कॉल द मर्जिंग पॉइंट. यानी ब्रांचिंग को मर्ज करने, यानी ब्रांचिंग की जो आउटपुट आ रही है, ब्रांचिंग की जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली एंड करती है मर्ज के ऊपर. यानी स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज को नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि मर्जिंग के अंदर मल्टीपल इनफ्लोज हो रहे हैं, यानी एक्टिविटी नंबर 4 एंड एक्टिविटी नंबर 5 एज ए इनपुट आ रहे हैं और उसकी एक आउटपुट निकल रही है. लेकिन बिसाइड दैट एक्टिविटी नंबर 4 और 5 के अलावा एक्टिविटी नंबर 3 भी उसके अंदर आ रही है. यानी उसके अंदर जो इनपुट है वो 2 नहीं, वो 3 है. एक्टिविटी नंबर 3 है जो कि मेन से स्टार्ट हुई थी, एक्टिविटी नंबर 4 है और एक्टिविटी नंबर 5 जो कि ब्रांचिंग का रिजल्ट था. अब ये मर्जिंग हो गई. अब मर्जिंग के बाद मैंने आपको रूल बताया था कि देयर शुड बी अ ज्वाइन बिफोर द फॉर्मल एंडिंग ऑफ आवर एक्टिविटी. अब वही हुआ है कि अगला स्टेप है कि हमने एक बार लगाई है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें इनपुट आएंगी और एक चीज उसके अंदर आउटपुट निकलेगी. अब यहां पे आपने जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये करनी है कि जरूरी नहीं है कि हर ज्वाइन से पहले मर्जिंग हो. ऐसा भी हो सकता है कि फोर्क जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन से लिंक हो जाए. हमारे इस केस के अंदर मैंने ये किया है कि मैंने मर्जिंग को इनपुट बना दिया ज्वाइन का, यानी एक इनपुट बनाई है जो कि मर्जिंग से निकल रही थी और उसकी बेस पे मैंने ज्वाइन कर दिया. अब उसके बाद जब मैंने ज्वाइन परफॉर्म किया तो मैंने एक्टिविटी नंबर 6 को इनिशिएट कर दिया. दैट वाज द लास्ट एक्टिविटी बिफोर आई रीच माय टर्मिनल पॉइंट, बिफोर आई रीच माय एंड पॉइंट. अब जो ज्वाइन और फोर्क है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख लें एक ही है, यानी बार से शो किए. लेकिन जो इनमें टेक्निकल फर्क है वो ये है, वो आप ये देखें कि जो फोर्क है उसकी जो प्रीडिसेसर यानी उससे पहले वाली जो एक्टिविटी या जो उसमें इनपुट आ रही है वो एक आ रही है जो कि एक्टिविटी नंबर 1 है और इससे आउटपुट 2 निकल रही हैं, एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3. लेकिन ज्वाइन के केस में इसका रिवर्स है. ज्वाइन के केस में इनडायरेक्टली सारी एक्टिविटीज एंटर हो रही हैं, यानी एक्टिविटी नंबर 2, 3, 4, 5 दे आर इनडायरेक्टली एंड इनफ्लो ऑफ द ज्वाइन. लेकिन जो आउटफ्लो हो रहा है ज्वाइन का वो एक स्टेप है, यानी वन फ्लो इज लिविंग, मल्टीपल फ्लोज आर एंटरिंग. तो ये डायग्राम बनाने का मेरा मकसद बेसिकली ये था कि पिक्टोरियली भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फोर को ज्वाइन आपस में हाउ दे डिफर. अब ज्वाइन के बाद एक्टिविटी हो भी सकती है, हमारे केस में एक्टिविटी नंबर 6 हो रही है. वी कैन हैव एंड स्टेट इमीडिएटली आफ्टर अ ज्वाइन, देयर इज नो सच रूल. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मर्जिंग को हमने खत्म करने के लिए वी शुड हैव अ टर्मिनल ज्वाइन. तो ज्वाइन होना चाहिए पैरेलल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, और पैरेलल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए वी बेसिकली यूज मर्ज एक्टिविटी टू फिनिश द बिजनेस प्रोसेस. अब ये एक ओवरव्यू था जिसमें हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं. अब अगली स्लाइड के अंदर व्हाट आई वुड लाइक टू डू कि हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी एक सिनेरियो को डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग क्लास डायग्राम में हमने किया था, यूज केसेस में हमने किया था. हम लोग एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल सिनेरियो डिस्कस करेंगे, फिर उस स्मॉल सिनेरियो की बेस के ऊपर वी विल ट्राई टू ड्रॉ एन एक्टिविटी डायग्राम, और इसी तरह की एक्सरसाइज 2-3 सिनेरियोज के साथ हम लोग आज और आने वाले लेक्चर में हम लोग परफॉर्म करेंगे, ताकि यू पीपल शुड गेट यूज टू द वोकैबुलरी एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम. अब यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज इन द एक्टिविटी डायग्राम. हम लोग वो चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि कॉमनली अकर करती हैं. यानी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फोर्क, मर्ज, ज्वाइन, ये सारी चीजें किसी सिनेरियो में एग्जिस्ट करनी चाहिए, या इनमें से कोई एक करना चाहिए, या कोई से भी 2 करें.
تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی. تو آپ کو بیسیکلی کانسیپٹ کو سمجھنا ہے, نہ کہ سارے سینیریوز کو, کیونکہ ہم لوگ ایگزاسٹیولی اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو کور آل دا سینیریوز. تو اب جو ہمارا سینیریو جو آپ کو اس اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از بیسیکلی اے نان کمپیوٹر سائنس سینیریو. میں نے اس کو بول دیا ہے نان کمپیوٹر سائنس سینیریو اس لیے کہ یہ ایک ہماری ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹی کہہ لیں اس کو ہے, جو کہ میں کسی بھی ایک اسپیسیفک کسٹمر ریکوائرمنٹ کے حساب سے میں اس کو ابھی کنسیڈر نہیں کر رہا. ہے کیا بیسیکلی کہ کنسیڈر آر ورک فلو ایسوسیٹڈ ود بلڈنگ اے ہاؤس, یعنی ہم ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ہم بیسیکلی اس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنانے کی کوشش کریں گے. اب آبویسلی کسی کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر بنانے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پہ آپ کو یہ فیلنگ دینے کی کوشش میں نے کی ہے کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام صرف کمپیوٹر سائنس کے سینیریوز کی نہیں بنتی, ہر فیلڈ کے اندر ایکٹیویٹی ڈائیگرام بن سکتی ہے. تو ہمارے کیس میں after you have decided to build a house, firstly you will select a site, next you will commission in the architect to design your house, یعنی پہلے آپ جگہ فائنلائز کریں گے, پھر آپ ایک آرکیٹیکٹ کو فائنلائز کریں گے جو کہ آپ کے لیے سارے گھر کا ڈیزائن بنائے گا. After you have settled on the plan, your developer will ask for the bid to price the house, یعنی جب آپ کا آرکیٹیکٹ آپ نے فائنل کر لیا تو آپ کا ڈیولپر ہوگا وہ آپ سے اماؤنٹ مانگے گا کہ جی آپ کا بجٹ کیا ہے اور کتنے عرصے میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں, اینڈ اسٹف لائک دس, آپ کا بیسیکلی پلان کیا ہے. تو once you agree to the price, once you agree to the plan, then you can start building the house, then the permits can be secured and the ground is laid, یعنی فاؤنڈیشن اسٹون وغیرہ ہوگا. اس کے بعد جب آپ کا گھر بن جائے گا, ایوری تھنگ از ڈن, تو آپ کو کیز ہینڈ اوور ہوں گی, کچھ لیگل فارمیلٹیز وہ ہوں گی, وہ آپ کی پوری ہوں گی, دین یو ول ایکچولی گیٹ دا آکوپینسی آف دا ہاؤس. اب یہ ایک اوور آل ورک فلو ہے, ایک اوور آل پروسیس ہے جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گھر کے بنانے میں بھی انڈائریکٹلی ایک ورک فلو ہی انوالو ہوتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے سم ویئر ڈاؤن دی روڈ, ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد جو ہماری کنسٹرکشن کے پروسیسز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے آٹومیٹ ہو جائیں, یعنی سافٹ ویئر کے ذریعے وہ اتنے آٹومیٹ ہو جائیں کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹریک دا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی گوئنگ آن ود ان دا بلڈنگ, کہ ابھی بلڈنگ کتنی بن گئی ہے, کتنی رہ گئی ہے, یعنی ہم کنسٹرکشن کو بھی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس طرح کوئی ہمارے پاس سینیریو آ جاتا ہے تو ان دیٹ کیس وی کین ایون دین ڈرا دا ایکٹیویٹی ڈائیگرام. اب یہ ہمارا ایک سینیریو ہے جس کے اندر ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ بیسیکلی ہم نے ایک گھر بنانا ہے, اس کے اندر ملٹیپل اسٹیپس انوالو ہیں اور ہر اسٹیپ کے اندر کچھ ہماری ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں. اب اس جو ہمارا سینیریو ہے اس کا میں آپ کو بھی ایک پاسبل سولوشن دکھاتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو بیسک ووکیبلری کے ساتھ بھی اس کی میپنگ آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی سینیریو اسپیسیفک فیلنگ بھی آئے کہ ایک پرٹیکولر سینیریو کے اندر ہاؤ ایکٹیویٹی ڈائیگرام لک لائک. اب جو ایک پاسبل سولوشن آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لائک وائز دیر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, ایک آپ کا فیلڈ ہمارا ایک سرکل ہے جو انیشیل اسٹیٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلے اسٹیپ ہم نے پرفارم کیا وہ ہم نے سائٹ کو سلیکٹ کیا تھا, یعنی جو پہلی ایکٹیویٹی تھی, جو پہلا ہمارا پروسیس تھا ورک فلو کے اندر وہ تھا کہ وی ہیو ٹو سلیکٹ اے سائٹ. تو پہلا جو ہماری ایکٹیویٹی ہے یا جو پہلا آپریشن ہے وی ہیو ٹو سلیکٹ اے سائٹ. تو ہمارا پہلا جو ایرو ہے وہ انیشیل اسٹیٹ سے انیشیٹ ہوا فار سلیکٹنگ دا سائٹ. اس کے بعد آفٹر وی آر ڈن ود دا سلیکشن آف دا سائٹ وی بیسیکلی کمیشن دا آرکیٹیکٹ, یعنی ہم نے اگلا اسٹیپ جو پرفارم کرنا ہے زمین خریدنے کے بعد ہم نے ایک آرکیٹیکٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک بزنس پلان بنائے, ہمارے لیے ایک گھر کا نقشہ بنائے, یعنی وہ بیسیکلی ہمیں ایک ٹائم فریم بتائے اور ہمیں یہ بتائے کہ یہ کتنے اماؤنٹ ہے, یعنی اس کا بڈ کیا ہے. یعنی دو چیزیں ہمیں فائنلائز کرنی ہے, ایک کہ جب ہم آرکیٹیکٹ فائنلائز کریں آرکیٹیکٹ ہمیں ایک پلان بنا کے دے گا, جب ہمارا پلان بن جائے گا اس کے بعد ہم ڈیولپر کے ساتھ وہ جو گھر بنانے والا ہوگا اس سب کو ہم بتائیں گے کہ جی ہماری اماؤنٹ کتنی ہے, بڈ پلان کتنا ہے اینڈ سو آن. اگر تو ہمارا بڈ پلان ایکسپٹ ہو جاتا ہے, یعنی if we are done with the
یعنی ہم جتنے بجٹ میں ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا جو ڈیولپر ہے وہ ایگری کر جاتا ہے, تو دین وی ول گو فردر, ایلس وی ہیو ٹو ری ڈو دا بڈ پلان. یعنی اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے ایک ڈائمنڈ بنایا ہے, اس کے دو پاسبل آؤٹ پٹ ہیں. ایک تو ہے کہ جی ایکسپٹ ہو گئی ہمارا بڈ پلان, تو وی گو اپ ود دا فورکنگ. دوسرے کیس میں اف دا بڈ از ناٹ, یعنی جو ہمارا بڈ پلان ہے دیٹ از ناٹ ایکسپٹڈ, تو وی اگین گو بیک ٹو دا بڈ پلان. یہ پروسیس اس وقت تک ہمارا چلتا رہے گا جب تک ہمارا بڈ پلان فائنل نہیں ہوگا. ریزن کہ وی کین ناٹ پروسیڈ فردر وداؤٹ دا اپروول آف دا بڈ پلان. اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہوگا, یعنی جو ہم نے ابھی ایک ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہم نے جو ابھی پیچھے دیکھی تھی اس میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وی ڈونٹ گو بیک, ہم یعنی ایک آؤٹ پٹ کے طور پر دوسری ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کر رہے تھے برانچنگ کے کیس میں. اس کیس میں جب ہماری برانچنگ ایکسپٹ نہیں ہو رہی, یعنی ہم برانچنگ سے لوپ بیک کر رہے ہیں اپنی پریڈیسیسر ایکٹیویٹی کو جو کہ ہماری بڈنگ دا پلان ہے. اب اگر ان کیس ہماری بڈ ایکسپٹ ہو جاتی ہے, یعنی جو وہ پرائس جو یعنی وہ بجٹ جس میں ہم لوگ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بجٹ جو ڈیولپر کے دماغ میں ہے, اف وی بوتھ ایگری دین وی اسٹارٹ ٹو پیرلل ایکٹیویٹیز. یعنی اب آپ کو جو اگلا اسٹیپ نظر آ رہا ہے ایلس کے کیس میں, ایلس وہ ہے کہ وہ ایکسپٹ ہو گئی ہے بڈ ہماری. اس کیس کے اندر وی بیسیکلی انیشیٹ ٹو پیرلل ایکٹیویٹیز, یعنی انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فورکنگ کر رہے ہیں. فورکنگ سے مراد یہ ہے کہ دو ایکٹیویٹیز ہم لوگ پیرلل اسٹارٹ کریں گے, ایک جو ہے کہ گھر بننا شروع ہو جائے گا. ان پیرلل ٹو دیٹ جو بھی گیس کا کنیکشن لینا ہے, فار ایگزامپل بجلی کے کنیکشن کے لیے اپلائی کرنا ہے, یا کوئی اور ہماری کنسٹرکشن کی لیگل ڈاکومنٹیشن ہے, وہ یہ دو ایکٹیویٹیز ان پیرلل اسٹارٹ ہو جائیں گی. اب جب یہ دو ایکٹیویٹیز ان پیرلل اسٹارٹ ہوں گی تو فورکنگ میں آپ کو یاد ہوگا, میں نے دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں, فورکنگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پروسیس ایک فلو ان ہوگا, ہمارے کیس میں ایلس والا فلو ہے وہ ان ہو رہا ہے, اور دو یا دو سے زیادہ فلوز آؤٹ ہوں گے, یعنی ملٹیپل فلوز ول بی آؤٹ فلوئنگ اٹ. تو ہمارے کیس میں دو فلوز آؤٹ ہو رہے ہیں اور دو پیرلل ایکٹیویٹیز انیشیٹ ہو رہی ہیں. ایک ہم گھر بنانے کے, یعنی وی بیسیکلی ڈو دا سائٹ ورک, اور وی بیسیکلی ڈو دا سم ڈاکومنٹیشن اور ادر لیگل اسٹف لائک دس. اب اس کے بعد جو ایکٹیویٹی سے آگے ہمارا کام ہو رہا ہے وہ بیسیکلی اب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فائنلائز کہ یہ ایکٹیویٹی ختم کیسے ہوگی یا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ اب یہاں پہ مرجنگ یوز نہیں کر رہے, یعنی میں نے آپ کو یہ ایک رول بتایا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فورک کو کہیں نہ کہیں مرج ہونا ہے. اب یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے کہ فورک جو ہے, یعنی جو فورک کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آؤٹ پٹ بھی پیرلل آ رہی ہے, یعنی وی شوڈ ہیو سم کامن پوائنٹ ویئر دا فورک شوڈ اینڈ. مرجنگ کے کیس کے اندر برانچنگ ضروری ہوتی ہے یوزلی, یعنی اب یوزلی برانچنگ کا ٹرمینل پوائنٹ مرجنگ رکھ رہے ہوتے ہیں اگر فورکنگ ہو رہی ہے. مطلب اگر فورکنگ کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز یا ملٹیپل فلوز آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک فلو برانچنگ کو لیڈ کر رہا ہے, تو اس کیس میں ہم لوگ مرجنگ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے برانچنگ کو اور جو فورک کی دوسری پیرلل ایکٹیویٹی تھی اس کو اس سے کمبائن کرنا ہے, تو وہاں پہ یوزلی مرجنگ ہم یوز کرتے ہیں. اب ہمارا یہاں پہ سینیریو تھوڑا سا فرق ہے, ہمارا سینیریو اس کا ریورس کہنے ہے کہ یہاں پہ برانچنگ پہلے ہو گئی ہے اور فورکنگ بعد میں ہوئی ہے. اب جب فورکنگ بعد میں ہوئی ہے تو اب یہاں پہ ہم مرجنگ یوز نہیں کر سکتے. وہ اس لیے یوز نہیں کر سکتے کہ ہماری جو آؤٹ فلو ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے ہمارا کنورجنگ پوائنٹ یا ہمارا ٹرمینل پوائنٹ کامن نہیں ہے, کیونکہ یہ دو پیرلل ایکٹیویٹیز یعنی جو سائٹ ورک ہے اور جو لیگل ورک ہے یہ پیرلل سٹارٹ ہوا ہے اور یہ پیرلل ہی ختم ہو رہا ہے. تو وی آر واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں, ہے جوائن ہی, لیکن دیٹ از اے کنکرنٹ جوائن. کنکرنٹ جوائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیرلل ایکٹیویٹیز آر اینڈنگ ان پیرلل. مرجنگ کے کیس میں پیرلل ایکٹیویٹیز آر اینڈنگ ان اے یونیفائڈ فارم, لیکن اس کیس میں جو ہماری پیرلل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیرلل ہی ختم ہوئیں گی, وہ ایک کامن پوائنٹ پہ آگے ختم نہیں ہوئیں گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہمارا گھر بھی بن گیا اور لیگل ڈاکومنٹیشن ضروری ہے. دونوں ایکٹیویٹیز ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور دونوں کا ٹرمینل الگ الگ بھی ہو سکتا ہے, یعنی دونوں کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ تو کامن ہے لیکن انفلو کامن نہیں ہے. تو یہاں بیسیکلی ہم اس سچویشن میں لگاتے ہیں
a concurrent join, کہ parallel activities are having a parallel ending, جس کو ہم لوگ parallel join بولتے ہیں عام لفظوں میں. اب parallel join کو بھی represent کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ normal join کو ہوتا ہے, یعنی we basically draw a bar with multiple flows in, ہمارے کیس میں یعنی do site work and do the trade work, یہ multiple flows ہے جو کہ ان ہو رہے ہیں, جو کہ جوائن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ایک فلو سے آؤٹ ہو رہا ہے جو کہ جوائن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب جو فلو آؤٹ ہو رہا ہے ہمارے کیس میں فرام ا کنکرنٹ جوائن, یا یوں کہہ لیں فرام ا پیرلل جوائن, وہ یہ ہے کہ وی بیسیکلی فنش دا کنسٹرکشن. اب ہم نے یہ کیا کہ ہماری دو پیرلل ایکٹیویٹیز انیشیٹ ہوئی تھی, ان دو پیرلل ایکٹیویٹیز کی انیشیشن کے بعد ان دونوں پیرلل ایکٹیویٹیز کی اینڈنگ بھی ان پیرلل ہوئی ہے. دیٹ از اے ایکسیپشنل کیس, دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس, اس لیے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے. پریویس سینیریو کے اندر ہماری جو پیرلل ایکٹیویٹیز تھیں, they were having a merge point, they were having a common point before ending into a join. لیکن ہمارا سینیریو ایسا بھی ہے کہ ہم نے پیرلل ایکٹیویٹیز کو پیرلل ہی ختم کرنا ہے. تو پیرلل ایکٹیویٹیز ہماری ان پٹ بن گئی جوائن کے اندر, اور جو جوائن کے بعد ایکٹیویٹی انیشیٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ وی اینڈ اپ ود فنیشنگ دا کنسٹرکشن آف دا ہاؤس, یعنی ہمارا گھر بن گیا, اس کا سائٹ ورک بھی کمپلیٹ ہو گیا, اس کی لیگل جو ڈاکومنٹیشن تھی یا لیگل جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی ان پیرلل ختم ہوئی ہے, ایک ساتھ ختم نہیں ہوئی, ان پیرلل ختم ہوئی ہے. اور دیٹ از بیسیکلی شوئنگ اس کہ اب ناؤ وی کین ہیو این آکوپینسی سرٹیفکیٹ. اب جو ایکسٹریم رائٹ کے اوپر آپ کو اور باٹم رائٹ کے اوپر یعنی جو ایرو آپ کو فنش کنسٹرکشن سے ایمرج ہوتا ہوا اور نظر آ رہا ہے, وہ بیسیکلی یوں کہہ لیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آبجیکٹ فلو. آبجیکٹ فلو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی بیس پہ آؤٹ پٹ ڈاکومنٹ کیا بنے گا. یعنی ہمارے کیس میں آکوپینسی سرٹیفکیٹ بن رہا ہے, یعنی سرٹیفکیٹ آف آکوپینسی جو ہمارا کلائنٹ ہے یا جو ہمارا جو بھی آنر ہے اس کو ایشو کر دے گی اتھارٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر لیگلی بن گیا, اس کو جو بھی اس کی لیگل ریکوائرمنٹ تھی, گیس کا کنیکشن لینا ہے, بجلی کا کنیکشن لینا ہے, جو بھی اس کے پری ریکوزٹ تھے وہ بھی پورے ہو گئے ہوئے ہیں, ٹیکس وغیرہ کے مسائل بھی ختم ہو چکے ہوئے ہیں, اینڈ وی فارملی ہیو این اینڈنگ آف دا کنسٹرکشن ایکٹیویٹی. اب اس کے بعد وی آر ہیونگ اے ٹرمینیشن آف دا ایکٹیویٹی, جو کہ ہماری فائنل اسٹیٹ ہے ہماری ڈائیگرام کی, یا ہمارا بزنس پروسیس ہے اس کی وہ فائنل اسٹیٹ ہے. اب جو فائنل اسٹیٹ ہے اس کو میں نے فل سرکل سے ہی شو کے, لیکن آپ کو یہ فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہ فل فل نہیں ہے. فل فل سے میری مراد یہ ہے کہ جو بیسک ایک فرق ہے ٹو ریپرزینٹ دا انیشل اسٹیٹ اینڈ دا فائنل اسٹیٹ, وہ یہ ہے کہ دونوں فل سرکل ہیں, لیکن ان ایڈیشن ٹو دا فل سرکل دیر از اے ایمٹی بارڈر ان دا فائنل اسٹیٹ. یعنی فل سرکل اور بارڈر کے درمیان ایک ہم تھوڑی سی اسپیس انٹینشنلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جسٹ ٹو ہیو اے سیپریشن فرام دیٹ آف دا ریپرزینٹیشن آف انیشیل ایکٹیویٹی. اب یہ بیسیکلی ہمارے اس سینیریو کی ایک پاسبل سولوشن تھا. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا آج کے لیکچر کے اندر کہ یہ ہماری بیسک ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنی ہے ابھی. اب جو اگلا کانسیپٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بفور وی ایکچولی جمپ انٹو دا ایڈوانس لیول آف ایکٹیویٹی ڈائیگرام, وہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کانسیپٹ ہے سوئم لینز کا. اب جو کانسیپٹ آف سوئم لینز ہے وہ بیسیکلی اسپیشلائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مطلب یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بیسک ایکٹیویٹی ڈائیگرام بن جائے گی, جو کہ ہم نے بھی ایک سینیریو کی مدد سے ہم نے بنانے کی کوشش بھی کی ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اٹ وڈ بی اپروپریٹ ٹو الائنڈ ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز انڈر ا پرٹیکولر کیٹیگری. یعنی ہم گروپنگ کر دیں بزنس ایکٹیویٹیز کی, یعنی ہم اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو یا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو اس طریقے سے ارینج کر دیں, ان کو اس طریقے سے ہم لوگ پارٹیشن کر دیں کہ وہ گروپ بن جائے. یعنی جو کامن ایکٹیویٹیز ہیں ان کا گروپ سیپریٹ ہو جائے, لیکن جو انٹر گروپ کمیونیکیشن ہے اس کا کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے اندر ایکٹیویٹی ڈائیگرامز کا ہوتا ہے. لیکن اسپیشلائزیشن اس لیے کہ ہم لوگ اب کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو, بزنس پروسیسز کو. یہ کام کرنے کا صرف ایک ریزن ہوتا ہے کہ وی شوڈ ہیو a better understanding یا we should have a better representation of the activity diagram.
Basic activity diagram is essential to have the swim lanes. اب جو swim lanes ہوتی ہیں, یہ آئیڈیا ایمرج یہاں سے ہوا ہے کہ ایٹ ٹائم جب آپ کی ایکٹیویٹی ڈائگرام بہت انکریز کر جاتی ہے, بہت بڑی ہو جاتی ہے, تو آپ کو سملر ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. یعنی یو آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سی ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ہے اور کون سی ایکٹیویٹیز ان ریلیٹڈ ہے. تو یہ جو جیسے ہی ہماری ایکٹیویٹی ڈائگرام کی کمپلیکسٹی انکریز ہوگی, جیسے ہی ہماری ایکٹیویٹی ڈائگرام کی جو ہمارے بزنس پروسیسز اگر زیادہ ہو جائیں گے اس کے اندر اگر انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا سینیریو بہت بڑا ہے, اگر ہماری ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہے, تو اس کیس میں بیسک جو ایکٹیویٹی ڈائگرام ہوگی دیٹ ول لیڈ ٹو کنفیوژن. غلط نہیں ہوگی وہ, لیکن دیٹ ول لیڈ ٹو ناٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس پروسیسز. کیونکہ ابھی تو ہم فار دا سمپلسٹی ایک 8-10 لائنوں کا سینیریو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ڈیو ٹو دا ٹائم اینڈ اسپیس کنسٹرینٹ ہم لوگ فل فلیج ایک سینیریو ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں, ہم جب بھی کوئی ورک فلو ہم بناتے ہیں, تو یوزلی اس کی ملٹیپل ایکٹیویٹی ڈائگرامز بنتی ہیں. یعنی ایک ورک فلو کے اگینسٹ یوزلی ایک ایکٹیویٹی ڈائگرام نہیں بنتی, ملٹیپل ایکٹیویٹی ڈائگرامز بنتی ہیں. اور جب ملٹیپل ایکٹیویٹی ڈائگرام بنتی ہیں تو تمام ایکٹیویٹی ڈائگرامز کو مرج کرنے کے لیے ہم ایک اور ایکٹیویٹی ڈائگرام بناتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوئم لینز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کمپلیکسٹی کی بیٹر ریپرزینٹیشن کا ذریعہ ہوتی ہیں. یعنی اگر ہماری جیسے ہی ورک فلو کا سائز انکریز کرے گا, جیسے ہی زیادہ پروسیسز, زیادہ بزنس پروسیسز ورک فلوز کے اندر امبیڈ ہو گئے جو کہ پریکٹیکلی ہوتے ہیں, تو اس وقت ہماری بیسک ایکٹیویٹی ڈائگرام جو ہے وہ ہمیں اتنی ہیلپ نہیں کرے گی. اس کو ہمارے دماغ میں لازماً یہ بات آئے گی کہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے یا کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جو ہمارے ڈسپوزل پہ ہو, جس سے ہم لوگ کمپلیکسٹی کو بھی ہینڈل کریں. کیونکہ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم یوز کیسز بیسک ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن یا جو انکلوڈ ڈسکس کرتے ہیں, وہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے, یا ہمارے کلاس ڈائگرام کے اندر جب بھی ہم کوئی ایڈوانس لیول کے کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کور دا ورسٹ کیس. اب ورسٹ کیس سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے ہی کمپلیکسٹی زیادہ ہو رہی ہے, ہماری جو یو ایم ایل ہے وہ ہمیں یہ نہ کہے کہ دیٹ دا لمیٹیشن, کہ یعنی یہ سینیریو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی یو ایم ایل کے اندر نہیں ہے. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. تو سوئم لینز جو ہیں وہ بیسیکلی ہمیں یہ چیز ہینڈل کرنے میں مدد کرتی ہے کہ واٹ ایور دا سائز آف یا واٹ مے بی the complexity of a workflow, there is a component at your disposal جس کی مدد سے آپ categorization, partitioning یا grouping of the related activities, یعنی جس طرح یوں کہہ لیں کہ جنرلائزیشن اور اسپیشلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہم نے کلاس ڈائگرام میں پڑھا تھا, اس کے ایکویولنٹ کہہ لیں سوئم لینز کا کانسیپٹ ہے ایکٹیویٹی ڈائگرامس کے اندر, کہ ہم اسپیسیفک بزنس پروسیسز کو اسپیسیفک کیٹیگری کے اندر ہم لوگ فالو کر رہے ہیں ٹو ہینڈل دا کمپلیکسٹی. اب یہ بیسیکلی سوئم لینز کا کانسیپٹ ہے. اب جسٹ اے ریکیپ آف دا ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ ڈائنامک ڈائگرام ہے یو ایم ایل کی, وہ ایکٹیویٹی ڈائگرام ہے. اس کی بیسک ووکیبلری ہم نے ڈسکس کی ہے. پھر ہم نے پکٹوریلی دیکھا ہے کہ ووکیبلری کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک کیس سینیریو دیکھا, ایک کیس اسٹڈی ہم نے ایک چھوٹی سی دیکھی ہے, اس کی ہم نے ایک پاسبل میں نے سولوشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. اب اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ سینیریوز ہی ڈسکس کریں گے جو کہ ہم نے کلاس ڈائگرام میں کیے تھے, اور اس کے بعد ملٹیپل ویریشن ہم ڈسکس کرنے کی کوشش